الہی آمین. غزالہ پا، یہ جیسے میں بات کرتی تھی نا کہ ہمارے ہاں جو ہماری سوسائٹی بنی ہوئی ہے، مرد ہوں تب عورت کا گھر سے باہر نکل کے کام کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے، جب گھر میں مرد نہ ہوں تو کتنا مشکل ہوتا ہے. اسپیشلی کیا نام لیتے ہیں مدیہ، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کہتے ہیں نا کہ عورتوں کے ہوتے ہوئے بھی کتنی پرابلمز، مردوں کے ہوتے ہوئے بھی پرابلمز ہوتی ہیں. خواتین کا گھر سے نکل کے کام کرنا، اور سب سے تو پہلے جب آپ، اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کر رہی ہوں تو الحمدللہ میرا جو کریکٹر ہے یا میری جو عزت ہے، میرا رب کے ساتھ تعلق ہے. کسی بھی اچھائی اور برائی، غلط اور صحیح ہم رب کے لیے کرتے ہیں، میاں کے لیے نہیں کرتے اور باپ کے لیے نہیں کرتے. سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، ہماری فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹائمنگز نہیں ہوتے. جب آپ گھر میں دیر سے انٹر ہوتے ہیں یا ٹائمنگز ہمارے آؤٹ ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو گھر والے، محلے والے، ریلیٹیوز آپ کو بیڈ کریکٹر سے تشبیہ دینا شروع کر دیتے ہیں. یار راتوں کو غائب رہتی ہیں. ارے میری مطلب میں کہتی ہوں کہ اگر راتوں کو غائب رہتے ہیں یا دن کو غائب رہتے ہیں، ہم اپنے بچے خود پال رہے ہیں. آپ لوگوں کو شکر کرنا چاہیے. ایکچولی اسپیشلی ریلیٹیوز بھی اور جو بھی مطلب آپ کے دوست ہیں، جو بھی میں کہتی ہوں کہ ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے اندر دبی ہوئی، اگر وہ اظہار نہیں بھی کرتے تب بھی، کہ اگر کسی عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا، تو اب ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہم سے مانگے، ہمیں وہ کرے کہ جی پلیز میرے بچوں کی فیس دے دیں، پھر نا وہ اپنے آپ کو یوں اونچا سمجھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اس چیز پہ کہ دیکھو. اور اگر اس عورت نے مزدوری کر لی، کچھ کر لیا اور نہ مانگا کسی سے، ہاں، اور اس نے اپنے آپ سے وعدہ کر لی کہ میں اپنی اولاد کو خود پالوں گی، تب بھی آپ کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے. پھر تو ان کو جتنے ان کے حربے ہوتے ہیں نا، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اوپر آزمانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو ڈیگریڈ کرنا شروع کریں گے، آپ کو غلط باتیں کرنی شروع کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. لیکن کبھی وہ خوش نہیں ہوں گے کہ یہ عورت ہم سے مانگنے کے لیے نہیں آئی. when your husband died تو آپ کے بچے کتنے چھوٹے تھے اور اس وقت کیا سینیریو تھا؟ آف کورس کیونکہ جب گھر کا سربراہ ایک دم سے چلا جاتا ہے تو سب چیزیں اپ سے ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. ایکچولی میرے ہسبینڈ جب میرا بیٹا کلاس 2 میں تھا تو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، کہ بہت چھوٹا، اس کو بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. لیکن جس وقت میرے ہسبینڈ کی موت بالکل کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، مطلب وہ تو بالکل ایک پریشان ہو گیا، کیا ہوا کیا. بات یہ ہے کہ جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی نا تو میں مطلب ظاہر ہے کہ تکلیف میں تو انسان بہت ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں نے اپنے آپ سے ایک پرومس کیا تھا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت دے میرے بھائیوں کو. میرے فادر اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس وقت بھی میرے فادر نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو بہت دے. بہت ویل آف ہیں، بہت ویل آف ہیں. لیکن میں نے اپنے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں نہ اپنے ان لاس سے اور نہ اپنے میکے سے کبھی بھی کچھ نہیں لوں گی. اگر وہ دیں گے بھی میں تب بھی نہیں لوں گی، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے جب بڑے ہوں اور وہ جب ان کو کوئی بھی اٹھ کے یہ کہہ دے یار ان کو تو، کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا میں دیکھ چکی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ جو آج کچھ ہے نا، اس کو تو میں نے پڑھایا تھا، اس کی تو فیس کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ان کی اماں کو تو راشن ہم ڈال کے دیتے تھے. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کو جب بڑے ہوں تو ان کا کانفیڈنس ختم ہو جائے کہ جی ہم تو لوگوں کے ٹکڑوں میں اور وہ تانے ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ یہ تھے، آپ یہ تھے. ایٹ لیسٹ ان کو اچھے طریقے سے، جیسے میرے بچے، جو میرے ہسبینڈ زندہ تھے، میرے فادر زندہ تھے، تو میرے بیٹیاں جو تھیں وہ ہر سال جو ہے وہ مطلب ہر چھٹیوں میں پہلے سے ٹکٹس پڑے ہوتے تھے. کبھی ڈزنی لینڈ جا رہی ہیں، کبھی لنڈن جا رہی ہیں، کبھی اٹلی جا رہی ہیں، کبھی کہیں جا رہی ہیں. تو جب میرا بیٹا تو ظاہر بہت چھوٹا تھا اور میرے فادر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی تو ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو مطلب جب وہ تصویریں دیکھتا تھا نا تو مجھے کہتا تھا کہ کیا نام لیتے ہیں ماما آپ سب کو لے کے گئی ہیں، مجھے تو ادھر نہیں ڈزنی لینڈ نہیں لے کے گئی. مجھے تو اسپیشلی بچوں کو شوق ہوتا ہے ڈزنی لینڈ جائے. تو میں نے کہا بیٹا بیٹیوں کو نا ماں باپ جو ہے نا لے کر جاتے ہیں، اور بیٹے جو ہے نا پھر وہ بڑے ہو کے اپنی ماما کو لے کے جاتے ہیں. تو میں اس کو نا باتیں گھما کے نا تو بتاتی تھی جو اس کے اندر کانفیڈنس، تو اس کے اندر یہ کانفیڈنس
چانس ختم نہ ہو کہ یار شاید ہم غریب ہو گئے ہیں یا شاید ہم لوگ مطلب میری وجہ سے کہ میں پیدا ہوا ہوں تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں نا بچوں کے اندر نہیں آنی چاہیے. پھر آپ نے کیسے کیا, آپ نے کام کیسے شروع کیا؟ اصل میں سب سے پہلے کیا نام لیتے, میرا ہر کام تو میں پہلے بھی تھوڑا بہت کرتی تھی, ایسے نہیں کرتی تھی. ہوا یہ کہ کیا نام لیتے ہیں, ظاہر بڑے گھر میں رہتی تھی. سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ کیا نام لیتے ہیں, مطلب اب میں افورڈ نہیں کر سکتی, تو میں نے وہ گھر جو ہے نا رینٹ پہ دے دیا, اس دوسرا چھوٹا گھر لے لیا. چھوٹے گھر میں میں نے مطلب ظاہر کہ اس کا رینٹ زیادہ آتا تھا, اس میں سے آدھا میں اس کا رینٹ دے دیتی تھی اور آدھا جو ہے میں بل دے دیتی تھی. باقی جو پھر میں کام کرتی تھی وہ میں بچوں کی فیسیں اور گروسری وغیرہ اس طرح کی چیزیں. لیکن یہ کہ مجھے ایک تو میں نے ہمت نہیں ہاری, اور دوسری بات میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پہ اتنا میرا پکا یقین ہے کہ آپ جب اللہ پہ یقین کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ضرور دیتا ہے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ ہائے میں نہیں کر سکتی, یار وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, ارے بھائی جب اللہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا, اس نے ہمارا وسیلہ, دیکھیں روزی اللہ دیتا ہے نا. اگر آپ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں تو اللہ نے آپ کو روزی جو ہے وہ رب دے رہا ہے, بے شک چینل نہیں دے رہا, مجھے بھی اللہ دے رہا ہے. میں ابھی ادھر آئی ہوں تو مجھے اللہ دے رہا ہے. تو میرا یہ یقین ہے کہ اللہ آپ کو آپ کا رزق دیتا ہے, اور جہاں لکھا ہے وہیں سے دے گا, کیونکہ اللہ نے کہا کہ رزق میں دیتا ہوں. تو یہ پھر جب ہم لوگ اس چیز کو خود سے چینج کر لیتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ جی نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. جب رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ہم لوگ مزدوری کر رہے ہیں, تم بھی مزدوری کر رہی ہو, میں بھی مزدوری کر رہی ہوں, کچھ کے جیسے ہمارے گھر میں نوکر ہیں, ہم بھی کسی کے نوکر ہیں, ہم بھی اسی طرح کام کرتے ہیں. ہمیں بھی یہ کہ جلدی جلدی تیار ہونا ہوتا ہے, کوئی کچھ کہہ نہ دے, کچھ یہ نہ کر دے. تو کس چیز میں وہ ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, میں نے اکثر چیز آبزرو کی ہے کہ اگر گھر کی عورت چلی جائے نا تو بندے کے لیے مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, چاہے وہ بہت اچھی نوکری بھی کر رہا ہو, لیکن اس کے لیے بچے کی پرورش کرنا اور بچے کو ایک کامیاب مستقبل دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آن دا ادر سائڈ میں نے دیکھا ہے کہ جب گھر کا مرد چلا جاتا ہے تو عورت کم سے کم پڑھی لکھی بھی ہو, وہ چاہے لوگوں کے کپڑے سی رہی ہو یا وہ کوئی بھی اور لوگوں کے گھر میں کھانا بنا کے دے رہی ہو, وہ ان چھوٹی چھوٹی اور جابز میں بھی بڑے کامیاب بچے جو ہے وہ پروان چڑھا دیتی ہے اور بڑا اچھا پال لیتی ہے. یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ مرد کے لیے بچے پالنا, اپنی جاب کرنا, کچن سنبھالنا, بچوں کو اسکول بھیجنا, بچوں کو اسکول سے لانا ناممکنات میں سے. آپ مجھے میرا خیال ہے آپ پورا کراچی ڈھونڈیں گی نا تو شاید آپ کو 1 یا 2 مرد ملے, اور وہ بھی مشکل ہے. میں نے تو نہیں اپنی زندگی میں دیکھا کہ کوئی ایسا آدمی کہ جو تھوڑی دن گزرتے ہیں تو اس آدمی کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, یار میری شادی کرا دو, میری شادی کرا دو. عورت کو مطلب شادی کا, میں نے مجھے بھی لوگ کہتے ہیں نا, ویسے آپ نے نہیں سوچا کہ میں بیکاز یو ور سو ینگ, نہیں مجھے کیا نام لیتے ہیں شادی. دیکھیں بچے آپ کے لیے جب بچے ہوتے ہیں نا, ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا پتہ نہیں پہلے تو میں یہ بھی کرتی تھی, تصویریں بھی لگا دی, اب مجھ سے نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کیونکہ اب تمہاری زندگی میں تمہارا بیٹا آ گیا, اب تم نہیں کر سکتے. بالکل ہاں. تو جب اولاد سامنے آ جاتی ہے نا تو مدیہ اور رسپانسبلٹیز اتنی بڑھ جاتی ہیں تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ان کو میں نے پڑھانا بھی ہے, ان کو میں نے اچھی تربیت بھی دینی ہے. غزالہ آپ کو تو بہت اچھے اچھے رشتے میں آئے ہوں گے کہ آپ کو ہوگا کہ ہاں پہ چلو میں شادی کر لوں گی تو مجھے کوئی نوکری کی ضرورت بھی نہیں, میرے بچے اچھا پل جائیں گے. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں نا, پھر وہ ایک اور ایکسپیرینس ہوتا ہے جو آدمی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے نہ وہ آپ کی اولاد کے لیے اچھا ہو اور نہ ہی آپ کے لیے اچھا ہو, لیکن جب آپ کے 3 عدد بچے ہوں اور بیٹیاں ہوں اسپیشلی, تو پھر ایکسپیرینس کرنے کے لیے اگر آپ کے ساتھ میری ماں کھڑی ہوتی یا میرے کوئی فیملی ممبر میرا باپ کھڑا ہوتا تو میں وہ ایکسپیرینس کر سکتی ہوں کہ نہیں یار ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہیں, اگر کچھ بھی ہوگا ایسی کی تیسی کیا ہو جائے گا. لیکن اگر ماں باپ نہیں ہے, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, تو آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. اور آپ کے تو والد صاحب بھی نہیں تھے. میرے والد بھی نہیں تھے, پھر میری مدر بھی نہیں تھی, پھر میرے ہسبینڈ بھی نہیں تھے, پھر میرا بیٹا اتنا سا چھوٹا سا تھا, وہ اگر جوان ہوتا یا کچھ بھی ہوتا تو بیٹی کی جگہ بیٹا ہوتا تب بھی میں سوچ لیتی. بچوں میں سب سے زیادہ کس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا تھا جو آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی؟ بہت ساری چیزیں جیسے آپ بات کریں نا کہ ویسے کہنا کہتے تو میرا چھوٹا بیٹا ہے, لیکن سمجھانا جو ہے نا مجھے سب سے بڑی بیٹی کو پڑتا تھا, کیونکہ میری بڑی بیٹی جو ہے نا وہ بہت اٹیچ تھی. وہ تو ابھی تک پاگل تھی, اب جا کے اس کی بہت ساری چیزیں
کر کے تو تھوڑی سی وہ نارمل ہوئی ہے، لیکن بچوں کو سنبھالنا، بچوں کے لیے نا دونوں لوگ بہت اہم ہوتے ہیں، باپ بھی اور ماں بھی۔ لیکن